السلام علیکم دوستو، رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس ڈیوا کے لیے تیل نہیں تھے اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کے والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیے تاکہ دیا جلا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا دوستو۔ چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئی لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنیں گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئیں گے۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بیچتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کی کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو وہ یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء میں تقسیم کرائی اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیے۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئی۔ اس اثناء میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا دوستو۔ قحط کے دوران رابعہ بصری اپنے بہنوں سے بچھڑ گئی۔ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا اور ڈاکو کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتے اور رات بھر عبادت کرتے رہتے اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتے۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کی اس پہر کون اس طرح گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سرب سجود ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میرے معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا دوستو۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتی ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہے، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوں گی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو میرے بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دے جس کے آپ راتوں کو جاگ جا کر عبادت کرتے ہیں۔